نبی پاک علیہ السلام کا کلام معجزہ، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت معجزہ، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت معجزہ، نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق معجزہ، نبی پاک علیہ السلام کی ایڑی مبارکہ معجزہ، نبی پاک علیہ السلام کا بدن معجزہ، نبی پاک علیہ السلام کا سینہ معجزہ، نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ معجزہ، نبی پاک علیہ السلام کا نظر معجزہ، نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ معجزہ، بلکہ حضور علیہ السلام تو سراپا معجزہ تھے۔ اب آئے نبی پاک علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کائنات میں ایک شخصیت ہے جس کا چہرہ انتہائی منور ہے، جس کا چہرہ انتہائی روشن ہے، جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت ہے، میٹھا ہے، دلکش ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا پیارا تھا کہ غیر مسلم نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ دیکھا کرتے تھے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ، وہ چہرہ مبارکہ کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے چہرے مبارکوں کو دیکھ لے اس کو صحابی کا رتبہ ملے۔ ارے جو کعبے کو دیکھے، جو کعبے کو دیکھے شرائط کے ساتھ وہ حاجی ہے، اور جو مصطفیٰ کو دیکھے وہ صحابی ہے۔ اور ہزاروں لاکھوں حاجی مل جائے مگر ایک صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب کوئی نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا کرتا تھا، مرجھایا کلیاں کھل جایا کرتی تھی، افسردہ دل چین پایا کرتے تھے، لوگ اپنی تشنگی نبی پاک علیہ السلام سے ختم کیا کرتے تھے۔ جب لوگ بے چین ہوا کرتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جایا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ہونٹ مبارک انتہائی پیارے، انتہائی خوبصورت، انتہائی دلکش تھے۔ میرے امام کہتے ہیں وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں پھول جڑتے ہیں جن سے، گلاب گلشن میں یہ دیکھ بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی آنکھیں مبارکہ، وہ آنکھیں مبارکہ جب کسی پر پڑ جائے تو اس کے اوپر کرم بالائے کرم ہو جائے، جو آگے دیکھے ایسے ہی پیچھے دیکھے، جب کسی غیر مسلم کے اوپر پڑ جائے تو اس کو ایمان والا بنا دے، ہاں ہاں اس کو بڑے مرتبے پر بنا دے۔ ہاں ہاں نبی پاک علیہ السلام جس قوم کے پاس تشریف لائے وہ قوم انتہائی رذیل تھی، وہ قوم انتہائی گھٹیا تھی، وہ ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر لڑایا شروع کر دیا کرتے تھے، وہ ننگے ہو کر معاذ اللہ طواف کیا کرتے تھے، وہ بتوں کے نام پر اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، وہ بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے، وہ بتوں کو اپنا معبود مانا کرتے تھے۔ تعلیم و تربیت کا کوئی پتہ نہیں تھا، تہذیب تمدن ان کے پاس سے گزرا تک نہیں تھا، مگر جب نبی پاک علیہ السلام اس قوم میں تشریف لے کر آئے ہیں، عرب شریف میں تشریف لے کر آئے ہیں، تو چند سالوں کے اندر وہاں کا ماحول ایسا تبدیل کر دیا ہے، ایسا تبدیل کر دیا ہے کہ وہاں کا ماحول سب سے افضل ہو گیا، وہاں کا ماحول سب سے افضل ہو گیا۔ ابو بکر کو صدیق اعظم بنا دیا، عمر بن خطاب کو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان غنی کو سخی اعظم بنا دیا، مولا علی کو ولی اعظم بنا دیا، امام حسین کو شہید اعظم بنا دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ، وہ پیشانی مبارکہ جو سجدوں سے معمور ہوا کرتی تھی، وہ پیشانی مبارکہ جس کو لوگ بڑے حسن و جمال کے ساتھ دیکھا کرتے تھے، وہ پیشانی مبارکہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مظہر کے آثار تھے۔ اب آئے نبی پاک علیہ السلام کی گفتگو کی بات کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی دہن کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ محبوب علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ نہیں ارشاد فرماتے مگر جو ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے وہی ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا دہن مبارکہ، وہ دہن مبارکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن کسی کھارے پانی میں جائے تو اس کو میٹھا شیریں کر دے، جو کوئی زخم ہو تو اس کے اوپر لگایا جائے تو وہ بالکل درست ہو جائے۔ وہ دہن مبارکہ تو کنویں بالکل سوکھ جائیں، پانی کا پتہ تک نہ ہو، نبی پاک علیہ السلام اس کنویں میں اپنا لعاب ڈال دیں تو وہ پانی چھلکتا ہوا اوپر آ جائے کی طرف آ جائے، کہ نبی پاک علیہ السلام جس کو حرام فرمائے وہ حرام ہو جائے، جس کو حلال فرمائے وہ حلال ہو جائے۔ جب نبی پاک علیہ السلام گفتگو فرمایا کرتے تھے تو شاعر کہتے ہیں نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، آب کوثر سے بھی میٹھی مصطفیٰ کی گفتگو، مصطفیٰ کی گفتگو پر گفتگو ہم کیا کریں، ہم ہیں ادنا وہ ہیں اعلیٰ، مصطفیٰ کی گفتگو بات سنتے تھے تحمل سے ہر ایک انسان کی، ارے دل کسی کا نہ دکھاتی تھی مصطفیٰ کی گفتگو۔ میرے امام کہتے ہیں ان کی پیاری فصاحت پہ شیریں درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اب آئے نبی پاک علیہ السلام کی پیٹ مبارکہ کی بات کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا پیٹ مبارکہ انتہائی خوبصورت تھا، انتہائی پیارا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے سینے مبارکہ اور پیٹ مبارکہ پر بال نہیں تھے، بالوں کی لکیر تھی جو یہاں سے شروع ہوا کرتی تھی اور ناف مبارکہ پر آ کر ختم ہو جایا کرتی تھی۔ یہ انتہائی پیاری تھی، انتہائی خوبصورت تھی، انتہائی دلکش تھی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارکہ اور پیٹ شریف یہ برابر تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی زندگی پیٹ بھر کا کھانا نہیں فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی دو رنگ کے کھانے نہیں دیکھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیٹ پر 2 پتھر باندھا کرتے تھے بھوک کی وجہ سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کا حاکم بنایا ہے. کل کائنات کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرمایا ہے, مختار بنایا ہے, مگر اس کے باوجود بھی کبھی پیٹ بھر کا کھانا نہیں کھایا. ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی مبارکہ کی بات کرتے ہیں. وہ ایڑی مبارکہ سبحان اللہ بڑی ہی پیاری تھی, بڑی ہی خوبصورت تھی, بڑی ہی دلکش تھی, بڑی ہی سوہنی تھی, بڑی ہی موہنی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی مبارکہ کے پاس اگر پتھر آ جایا کرتے تھے تو نرم پڑ جایا کرتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس کو ٹھوکر مارا کرتے تھے اس کی تو قسمت کی سوار ہو جایا کرتی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس سواری پر بیٹھ جایا کرتے تھے وہ سواری پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی. وہ ایڑی مبارکہ جس سے شمس و قمر فیض حاصل کرے. میرے امام کہتے ہیں عارض و شمس و قمر سے بھی انور ہے ایڑیاں, عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں. ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج, جس کے خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں. 2 قمر 2 پنجے خور 2 ستارے 10 ہلال, ارے ان کے تلوے پنجے ناخن پائے تھر ایڑیاں.